والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم صلوات گرامی، میں نے ام الکتاب کے عنوان سے سورہ فاتحہ کی تفسیر کو اس اشرے کا موضوع قرار دیا سلسلے کی تیسری مجلس ہے۔ میں نے جو آپ کی خدمت میں ابھی تک مطالب پیش کیے اعجاز قرآن سے متعلق تھے۔ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور تدوین قرآن کے حوالے سے کچھ کل مطالب پیش کیے کہ سرور کائنات نے خود ہی قرآن جمع کیا۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ شیعہ مکتب فکر میں فقہ جعفری میں سورہ فاتحہ کے بعد مکمل سورہ پڑھنا واجب ہے۔ دیگر مذاہب میں، دیگر فقہ میں مکمل سورہ پڑھنا واجب نہیں ہے، چند آیات پڑھ لو کافی ہے۔ ہمارے یہاں مکمل سورہ پڑھنا، سورہ فاتحہ کے بعد مکمل سورہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی سورہ نامکمل ہوتا تو پھر ائمہ علیہ السلام بتا دیتے یہ سورہ نہ پڑھنا، یہ نامکمل ہے۔ لیکن ائمہ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ یہ سورہ نہ پڑھنا، وہ سورہ نہ پڑھنا، ہر سورہ مکمل ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم سرور کائنات نے اپنی زندگی میں جمع کیا اور بتایا کہ یہ ایک زندہ معجزہ ہے، اور قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں یہ فرما دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ فَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، تم اس قرآن جیسی ایک کتاب بنا لاؤ، جسے چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو، لیکن تم اس قرآن جیسا، اس قرآن کی کتاب جیسا کوئی کتاب نہیں بنا سکتے۔ آپ کے خیال میں اس زمانے کے لوگوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ سب نے کوشش کی کہ اس کتاب جیسی ایک کتاب لکھنی ہے، ہم رسول خدا معاذ اللہ انہیں شکست دے دیں گے، محمد کو شکست ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ کہتے تھے، نام لیتے تھے، میں کہہ رہا ہوں نا رسول اللہ، وہ کہتے تھے انہیں شکست ہو جائے گی اگر ہم ایک کتاب بنا لیں قرآن جیسی، کوشش کرتے رہے۔ اللہ نے کہا میں آسان بنا دیتا ہوں، فَأْتُوا بِعَشْرِ سورہ میں مثلے 10 سورے بنا لاؤ۔ قرآن میں 114 سورے ہیں، 10 سورے قرآن کے سوروں جیسے بنا، 10 سورے بنا لو۔ انہوں نے کوشش کی، نہیں بنا سکے، اللہ نے کہا اور آسان بنا دیتا ہوں۔ پھر سورہ بقرہ میں اللہ نے آیت نازل فرمائی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم، اگر تم جسے چاہو اللہ کے علاوہ اپنی مدد کے لیے بلا لو، اے مشرکو، اے کافرو، قرآن کے سوروں جیسا ایک سورہ بنا لاؤ۔ یہ چیلنج کہاں دیا جا رہا ہے؟ مکے میں۔ تھوڑی
تھوڑی سی توجہ ہو. چیلنج اللہ نے دیا مکے میں، پیغمبر پہلے مکے میں تھے، ہجرت کر کے مدینے گئے، مکے میں ہیں، اللہ نے چیلنج دیا قرآن جیسی کتاب بنانا، نہ بنا سکو تو 10 سورے، نہیں تو 1 سورہ بنا لو قرآن کے سوروں جیسا. تمام بڑے بڑے ادباء، شعراء، علماء، مشرکین کے جمع ہوئے کہ بس 1 سورہ لکھنا، لکھو. سب نے زور لگایا اور سب کے سب ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے. کبھی کسی طرح سے ہمیں محمد کو شکست دینی ہے، بس 1 سورہ بنا لو. جب سب نہیں بنا سکے تو ایک بہت بڑا شاعر تھا، شاہ نامی شاعر تھا، وہ بولتا نہیں تھا. صرف سال کے 1 دن جب مکے میں عکاظ کا میلہ لگتا تھا، سب جمع ہوتے تھے، عرب پورے حجاز مقدس سے سب مکے آتے تھے، تو وہ اپنی شاعری سناتا تھا. پورے سال نہیں، 364 دن خاموش رہتا تھا. کیوں؟ میں مکے کے جاہلوں سے بولوں کیوں؟ ان سے بات کر کے میری فصاحت کم ہو جائے گی، بلاغت ختم ہو جائے گی. تو بولتا نہیں تھا، پورے سال خاموش رہتا، صرف 1 دن بولتا. جب سارے کے سارے حجاز کے لوگ جمع ہو جاتے، سناتا میں نے یہ کلام کہا، یہ کلام کہا. تو سب نے، اس کی عادت تھی عصر کے وقت اپنے گھر سے چہل قدمی کے لیے نکلتا تھا. تو تمام شعراء، کیونکہ ایسے بھی شاعر تھے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن شاعر تھے. اگر پہنچ رہے ہوں، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. تو قرآن زندہ معجزہ، زندہ معجزہ. ہر زبان میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، نظم اور نثر. نظم شاعری، نثر یہ جو میں بول رہا ہوں، پوئمز اور پروز، یہی کتنی زبانوں میں ترجمہ کروں؟ تو نظم ہے اور نثر. تو عربی زبان میں 3 چیزیں ہیں، نظم ہے، نثر ہے اور قرآن. قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے، دونوں سے بالا کر. تمام کے تمام شعراء ادباء جمع ہو گئے کہ ہمیں جواب دینا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، ہر روز عصر کے وقت جب شاشا اپنے گھر سے نکلتا تو اپنا کلام لکھواتے. شاشا میں نے یہ نیا کلام کہا، وہ اپنا قلم ہاتھ میں رکھتا تھا. کیوں؟ بولتا تو تھا نہیں، فصاحت کم ہو جائے گی. بس 1 مرتبہ کسی کی بھی شاعری پڑھتا اور ہاتھ میں قلم ہوتا تھا، پڑھ کے 1 مرتبہ میں تصحیح کر دیتا. اس میں یہ غلطیاں ہیں، اسے ایسے لکھنا چاہیے تھا. بولتا نہیں تھا، صرف پڑھ کے 1 مرتبہ غلطیاں درست کر دیتا، تصحیح کر دیتا. سرور کائنات نے کہا جہاں خانہ کعبہ کے غلافوں پہ 7 معلقات، 7 بڑے شعراء کے کلام لٹکائے گئے ہیں، معلق ہیں، وہاں جا کے قرآن کا سب سے مختصر سورہ، سورہ کوثر لکھ کے لگا دو، تاکہ جو عرب آئے پڑھنا جانتا ہو تو پڑھے گا، نہیں تو پوچھے گا 7 تھے. یہ کس کا کلام ہے 7 معلقات کے مقابلے میں؟ تو سب کے سب کہتے ہیں کہ محمد نے چیلنج کے طور پہ بھیجا کہ وہ اللہ کا رسول ہے. سب پڑھتے سنتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ کے رسول نے جب چیلنج کے طور پہ 1 سورہ دیا تو وہ بھی سورہ کوثر، کیونکہ جس بی بی کے شان میں سورہ نازل ہوا تھا اس بی بی کا جواب نہیں، اس سورہ کا بھی جواب نہیں. چلتے رہیے گا. ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے کہا یہ سورہ لکھ کے لگا دو خانہ کعبہ کے اندر. کچھ لوگوں نے کہا یہ اتارو. ابو سفیان، عتبہ، شیبہ، ابو جہل سب جمع ہوئے اور کہا کہ بھائی ہمیں جواب چاہیے. انہوں نے سورہ اتارا اور شاشا کے پاس لے گئے. کچھ لوگوں نے اپنا کلام دکھایا، شاشا نے 1 مرتبہ قلم نکالا، تصحیح کی، آگے بڑھا. کسی دوسرے نے اپنا کلام دکھایا، یہاں تک کہ 1 مرتبہ کسی نے سورہ کوثر سامنے رکھا. شاشا نے قلم اٹھایا، جلدی سے سورہ پڑھا. جب لکھنا چاہا تو کچھ لکھ نہیں سکا. اس نے دوبارہ سورہ کوثر کو پڑھا، دوبارہ سوچا اس میں غلطی نظر نہیں آ رہی. جب تیسری مرتبہ اس نے سورہ کوثر کو پڑھا تو پڑھنے کے فوراً بعد بول اٹھا جو بولتا نہیں تھا، ما ھذا من کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ ما فوق البشر کا کلام ہے، مجھے اس میں خطا نظر نہیں آ رہی. 1 مرتبہ ابو سفیان نے کہا کلام چھپا دو، شاشا کو جواب نہیں آ رہا. جب شاشا کو جواب نہیں آ رہا تو کسی سے جواب نہیں بنے گا. تو ابو سفیان سے سب نے کہا کہ جواب محمد نے مانگا، سورہ کا جواب تو اب کیا کریں گے؟ کہا میرے گھر چلو. دارالندوہ میں اس کا گھر. کراچی کی زبان میں پنچایت کہتے ہیں، مجھے کسی نے کہا، میں کسی
کسی بچے سے پوچھ رہا تھا کہ اس کا ترجمہ کیا کہیں گے؟ پنچایت ہی کہتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. تو اس کے گھر میں پنچایت لگتی تھی, سارے کے سارے سردار جمع ہوتے تھے, سردار قریش کے جتنے سردار تھے ابو سفیان کے گھر پہ جمع ہوتے, سب جمع ہو کر اس نے کہا جواب لکھیں گے. کہا جواب تو اب نہیں بن سکتا. ابو سفیان نے کہا اب جواب نہیں بن سکتا. جب سب شعراء نے گھٹنے ٹیک دیے, محمد کا جواب نہیں ہے. ایک مرتبہ سب نے پوچھا ابو سفیان اب کیا کریں گے؟ کہ محمد کو قتل کر دو. قتل سے پہلے بھی ایک منصوبہ بنایا تھا, تفصیل کا وقت نہیں ہے, شاید میں نے پڑھا آپ کا سن رکھا ہو کہ بھائی کل سے اپنے بچوں کو بھیجو, میں بتاؤں گا کیا کرنا. جب محمد گھر سے نکلے بچے انہیں پتھر مارے اور کہیں یہ مجنون ہے, تاکہ کوئی ان کا کلام نہ سنے, مجنون کی باتیں نہ سنے. شاعر کہا, مجنون کہا, جادوگر کہا. بھئی تین الزامات لگے پیغمبر پہ, یہ شاعر ہے, جادوگر ہے یا مجنون. بچوں نے پتھر مارے بچوں کو. خواتین سے کہا کہ جادوگر, خواتین جادوگروں سے ڈرتی تھی. مردوں سے کہا شاعر ہے. اس زمانے کے شاعر شرابی ہوتے تھے, بد کردار ہوتے تھے کہ ان کے قریب نہ جانا. اب تین الزامات لگا کے سارے مکے والوں کو پیغمبر سے دور کرنے کی کوشش کی گئی. جب دور نہ کر سکے گا, کانوں میں روئیاں ٹھوس لو, جو مکے سے باہر سے آئے روئی رکھے, محمد کے کلام کو نہ سننا. یہ قرآن سناتے ہیں, جو سنے وہ ان کا ہوتا تھا. باہر سے آنے والا جو ان کا کلام سنتا ان کا ہوتا تھا, کوئی نہ سنے. اب پتا چلا جب کسی کے علم کا جواب نہ ہو تو سازشیں کی جاتی ہیں. ابھی بھی نہیں ہے لوگ, مجمع نہیں ہے صاحب. جب کسی کے حق کی مخالفت کی, انسان کے پاس حق کی کوئی جواب کوئی نہ ہو, انسان کے پاس جواب نہ ہو تو انسان تہمت لگاتا. عزاداری میں بھی 3 تہمتیں لگی. بچوں کو دور کرنے کے لیے کہا گیا دیگ میں ڈال دیتے ہیں. خواتین سے کہا شام میں غریبہ میں نہ جانا. مردوں سے کہا علم نہ دیکھنا, نکاح ٹوٹ جائے. جو فرما رہے ہیں جب وہ علم کا جواب نہیں رکھتے تھے, اعجاز کا جواب نہیں رکھتے تھے. ہر دور میں جب انسان کے پاس علم کا جواب علم سے نہیں ہوتا تو پھر دہشت گردی کی جاتی ہے, پھر خودکش حملے کیے جاتے ہیں, پھر قتل کے منصوبے بنائے جاتے ہیں. ایک روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں. سرور کائنات کے ساتھ بھی یہی ہوا, مولا کائنات کے ساتھ بھی. خوارج جمع, خوارج تو سمجھتے ہیں اتنا, خارجی کو کس جمع ہے خوارج. خوارج جمع ہوئے کہ علی کا جواب نہیں ہے, کیا کریں؟ کہ پھر علی کو مسجد میں قتل کر دیتے. خوارج جمع ہوئے, پیٹ تک داڑیاں تھیں, سجدوں کے نشان تھے, بہت زیادہ نمازیں, روزے, قرآن سب کچھ کرتے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے؟ یا علی اب فرتا, یا علی معاذ اللہ استغفر اللہ, دہراتے میں میری زبان لرزتی ہے, یا علی اب کافر ہو گئے. آج بہت سے نوجوان بچے کہتے ہیں مولانا ساری دنیا ہمیں کافر کے لیے, کیا بات ہے؟ وہ جسے رسول خدا نے کہا یہ کل ایمان ہے. ماشاءاللہ, توجہ کرتے رہیے گا. تو قرآن زندہ معجزہ. جناب امیر کے خلاف بھی کیا منصوبہ بنایا؟ مسجد میں اس نے کیوں مارا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ عبد الرحمن ابن ملجم, اس ملعون نے غلاف کعبہ پکڑ کے قسم کھائی تھی, مقدس رات میں ماروں گا, شب قدر میں مقدس جگہ پہ ماروں گا, اعمال کرنے کے بعد ماروں. کسے؟ مولا کائنات کو. کیوں؟ کیونکہ نیک کام کر رہا ہوں. اگر آج مسجدوں میں حملہ ہو, مجلسوں پہ حملہ ہو, مقدس عبادت پہ حملہ ہو, نہیں ہے لو, تو سمجھ جائیے کہ ابن ملجم کی نسل سے آتی ہے. توجہ میرے
ساتھ رکھیے گا عزیزان گرامی، بات پہنچ رہی ہے میری؟ تب سرور کائنات نے کہا زندہ معجزہ ہے قرآن کریم، وہ علم کا جواب علم سے نہیں لا سکے۔ میں جو انچولی میں پڑھ رہا ہوں وہاں پہ حکمت میرا موضوع ہے، دین و حکمت، وہاں میں پیش کروں گا، لیکن ایک اشارہ کر رہا ہوں، سارے کے سارے عرب ابو الحکم حکمت کا باپ کہتے تھے ابو جہل کو۔ نہیں لوگ پہنچ گئے، زیادہ نہ کھلوائیے گا موضوع۔ ابو جہل، رسول خدا نے کہا ابو جہل، رسول خدا سے پہلے کسی نے کبھی اسے ابو جہل نہیں کہا تھا، نام تھا عمرو، عین میم رے واو۔ عربی کا قانون یہ ہے، بہت سے ہمارے لوگ پڑھتے ہیں عمرو، لفظ غلط ہے، عمر ہے، عین میم رے واو، عمر ابن عبد ود، اس کا نام بھی عمر تھا، واو لگا دیتے ہیں تاکہ تفریق رہے، انسان کو دھوکہ نہ ہو کہ نام کیا۔ یہ عربوں کا قانون ہے، عربی ادب کا قانون ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کہاں پر جا رہے ہیں۔ تو توجہ میرے ساتھ رہے عزیزان گرامی، عمرو اس کا نام تھا اور سردار تھا، قابل ترین آدمی تھا، سب اسے ابو الحکم کہتے تھے، حکمت کا باپ، دانائی کا باپ۔ رسول خدا نے کہا نہیں، یہ دانائی کا نہیں، جہالت کا باپ۔ اتنا قابل ہو کے اسے توحید سمجھ نہیں آ رہی، رسول خدا کو دیکھ کے مان نہیں رہا، جو دیکھ کے پیغمبر کو نہ مانے، پیغمبر نے جو دیکھ کے معصوم کو نہ مانے، وہ جتنا بھی پڑھا لکھا ہو ابو جہل ہے، چاہے پیغمبر کو دیکھے، چاہے حسین کو کربلا میں دیکھے۔ توجہ فرما رہے ہیں ضلع کے نام، بڑے بڑے قابل افراد موجود تھے، لیکن انہیں قرآن سمجھ نہیں آیا، انہیں توحید سمجھ نہیں آیا، انہیں رسالت سمجھ نہیں آئی، انہیں امامت سمجھ نہیں آئی، انہیں ولایت سمجھ نہیں آئی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پیغمبر اسلام نے فرما دیا، کتنے بھی قابل ہوں، کچھ لوگ پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں۔ پڑھا لکھا تھا، پڑھا اس زمانے میں اگر یہ آج کی ڈگریاں ہوتی نا تو وہ پی ایچ ڈی ہوتا، اتنا قابل آدمی ابو جہل، اتنا قابل تھا کہ آج پی ایچ ڈی ہوتا، سیاست میں ابو سفیان پی ایچ ڈی ہوتا، ایسے ایسے منصوبے رسول خدا کے خلاف لے کے آتا، لیکن حبیب خدا اپنے اس تبلیغ کے کام پہ گامزن ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بہترین راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، جو سب سے سیدھا راستہ ہے اس کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ سیدھے راستے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، سیدھے راستے کی، کہ اس پہ کوئی شارٹ کٹ نہیں جاتا، نہیں پہنچا سکا۔ دیکھیں شارٹ کٹ، اب اردو میں مجھے کوئی لفظ نہیں ملا صحیح، شارٹ کٹ سمجھتے ہیں تمام حضرات، انگریزی کا لفظ ہے، ایک راستہ کہیں جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں بھئی میں کہیں شارٹ کٹ لگا لوں، بیچ سے کوئی گلی نکالوں، کوئی راستہ تلاش کر لوں کہ راستہ میرا کم ہو جائے۔ شارٹ کٹ وہاں لگایا جاتا ہے جہاں سڑک ٹیڑھی ہو، سیدھی نہ ہو، لیکن سیدھے راستے پہ شارٹ کٹ نہیں جاتا۔ ہر وہ آدمی جو صراط مستقیم پہ شارٹ کٹ لگائے، سمجھ لو صراط مستقیم سے ہٹ گیا، نہیں پہنچا سکا، پھر بھی نہیں پہنچا سکا۔ جب سیدھا راستہ ہونا، کوئی پوچھے کہاں جانا، سیدھے راستے پہ راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جانا کہاں تو کہیں نہیں، سیدھے، بس مڑنا کہاں، مڑنا ہے ہی نہیں۔ اور جو سیدھے راستے پہ ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی، بس جب راستہ ٹیڑھا میڑھا ہو تو انسان کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہدایت کے دو طریقے ہیں، قراءۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب، منطق کی روح سے۔ ایصال الی المطلوب، میں نے ایک ٹیکنیکل بحث شروع کی ہے، میرا ساتھ دیجیے گا۔
ایصال مطلوب، مثال کے طور پہ میں یہاں قریب سے آیا ہوں، 15-20 منٹ کا راستہ، کوئی مجھ سے پوچھے بھئی اس جگہ پہ جانا ہے، تو میں کہوں گا میرے ساتھ ہی چلیے، میں بھی اسی مجلس میں جا رہا ہوں۔ تو مطلوب تک پہنچانا یہ ہے ایصال الی المطلوب، مقصد تک پہنچانا، ہدف تک پہنچانا، یہ ہدایت۔ دوسرا، کوئی آدمی مجھ سے کسی اور جگہ کا راستہ پوچھے، میں کہوں بھئی یہاں سے نکلیں گے، الٹے ہاتھ پہ مڑ جائیے گا، سڑک کے اختتام سے دائیں مڑ جائیے گا، جب مین روڈ پہ چلتے رہیں گے وہاں سے ایسے ایسے پہنچیں گے اور آپ اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ بھائی ہدایت کے دو ہی طریقے ہیں، راستہ دکھانا یا مقصد تک پہنچانا، اور اگر سیدھا ہی راستہ ہو، نہ مقصد تک پہنچانا ضروری نہ راستہ دکھانا ضروری۔ کیوں؟ راستہ سیدھا ہے لیکن وہ اتنا قریب ہے، اس نے دونوں کر دی۔ راستہ بتانے کے لیے اس نے قرآن بھیج دیا، مقصد تک پہنچانے کے لیے ایمان بھیج دیا۔ تو رہتے وہ اس پار کبھی اس پار نہ ہوتے، بچتے نہ ہلاکت سے محمد کے صحابی، گر میرے علی ان کے مددگار نہ ہوتے۔ اسلام تو بناتا ہے اندر سے بہادر، گر ہوتے مسلمان تو فرار نہ ہوتے۔ آنا ہے کہ میرے علی کو اس لیے کہ حیدر کے بنا یار کبھی دار نہ ہوتے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ تو مجھے اعجاز قرآن کو آج مکمل کرنا تھا تاکہ میں تفسیر کو شروع کر سکوں۔ فیضان گرامی، یہ قرآن زندہ معجزہ ہے، اور زندہ معجزہ دیکھیں نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں صرف سادہ سی مثال۔ مجھے پورا یقین ہے جس طرح سے مجمع مجھے دیکھ رہا ہے، میری ایک بات پہنچ رہی ہے۔ اگر کسی بچے کو، نوجوان کو کسی صدر کا، وزیر کا، اللہ نہ کرے خط آ جائے، پہنچا پایا؟ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے کہا، خط آ جائے تو وہ بار بار پڑھے گا، صبح اٹھتے دیکھے گا وزیر اعظم نے مجھے خط لکھا، ہر آدمی کو دکھائے گا دیکھیے وزیر اعظم نے میرے نام خط لکھا، بار بار خود بھی دیکھے گا، یاد بھی ہو جائے تو دیکھتا رہے گا۔ خط وزیر اعظم سے آیا، کوئی بادشاہ، صدر کوئی خط لکھے تو انسان بار بار دیکھے گا، اسے بار بار پڑھے گا، یاد بھی ہو جائے تو پڑھتا رہے گا۔ اور اگر اللہ نے کوئی خط لکھا ہو اور نام قرآن ہو اور کوئی جوان صبح اٹھ کے نہ کھولے، بار بار کھول کے دیکھے، پڑھ نہ بھی سکتے ہو، کھولے، اللہ نے خط لکھا، بار بار اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ نے آپ سے خطاب کیا۔ عزیزان گرامی، اس میں 114 سورے ہیں جہاں بار بار اتنے فضائل سن کے آپ خوش ہوتے ہیں، مجھے پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، آپ مولا علی کے فضائل سن کے خوش ہوتے ہیں، پڑھ کے بھی خوش ہوا کیجئے۔ تو میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا اللہ نے تمام انبیاء کو جیسے تقاضے تھے ویسے معجزات کی۔ جناب موسیٰ کو جیسے تقاضے، جناب عیسیٰ کو، سرور کائنات کے زمانے میں دو چیزوں کا زور تھا، عربی زبان کا، تلوار کا۔ ان کی زبان کا جواب قرآن، تلوار کا جواب آئی، سب کے ذہنوں میں ہے۔ تو اللہ سے ایک آیت قرآن کریم کی پیش کر رہا ہوں تاکہ اعجاز قرآن کا موضوع مکمل ہو جائے۔ مجھے بسم اللہ کی تفسیر کو شروع کرنا، میں ابھی تک تفسیر پہ نہیں آ سکا ہوں۔ جب سرور کائنات کے لیے اللہ نے فرمایا، سورہ رعد، کڑکتی ہوئی بجلی، 13واں سورہ، اس کی آخری آیت، آیت نمبر 43، 13واں سورہ، اور 13 تاریخ کو کوئی آنے والا، اس کی شان میں سورہ میں بہت سی آیا۔ تو آئیے ذرا 13 رجب کے آنے والے اس امام علیہ السلام کی عظمت کو اللہ نے اس سورہ کے ختام میں بیان کیا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔
کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے میرے رسول، یہ جو کافر ہے نا آپ سے کہتے ہیں آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں، قرآن سنتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں آپ کو اللہ نے نہیں بھیجا، آپ نے خود کہا کہ میں رسول ہوں۔ قل، ان کے جواب میں کہہ دیجیے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے کافرو تمہارے اور میرے درمیان بس دو گواہ کافی ہیں۔ کس بات پہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بس دو گواہ کافی، ایک خود اللہ فرما رہا، ایک میں کافی ہوں، دوسرا ہو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اگر پہنچ جائے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ مسجد کوفہ مولا متقیان خطبہ دے رہے، خطبہ دیتے دیتے ایک آدمی وسط سے کھڑا ہو گیا، کہا یا علی، قرآن کریم میں اللہ نے سینکڑوں آیات آپ کی شان میں نازل کی، یہ بتائیے ان تمام آیات میں آپ کو اپنی شان میں نازل ہونے والی کون سی آیت سب سے زیادہ پسند ہے؟ میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا کل تک کی مہلت دے میں ذرا قرآن دوبارہ دوہرا لوں، نہیں ہے مجمع۔ نہیں دیکھیں، اگر میں آپ میں سے بھی کسی سے کہوں نا آپ کو اپنی کون سی خوبی پسند ہے تو آپ آدھا گھنٹہ 20 منٹ لے لیں گے سوچنے پہ کہ مجھ میں اتنی خوبیاں ہیں، کون سی خوبی سب سے زیادہ پسند ہے؟ ہم جو گنہگار ہیں، اور اگر کوئی ایسا ہو جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہو کہ اگر سارے سمندر سیاہی بنا دیے جائیں، سارے درخت قلم بنا دیے جائیں، زمین سے آسمان کے فاصلے میں فضائل لکھے جائیں، جن لکھنے والے ہوں انسان گرنے والے ہوں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، میرے بھائی علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، جن کے اتنے فضائل۔ ان مولا سے سوال کیا مولا آپ کو اپنی شان میں کون سی آیت سب سے زیادہ پسند؟ مولا نے یہ نہیں کہا کل تک کی مہلت دے، آدھا گھنٹہ دے قرآن سوچ لوں، اسی وقت فی البدی مولا نے فرمایا جتنی آیات میری شان میں آئی ہیں ان تمام آیات میں سے مجھے یہ آیت سب سے زیادہ پسند۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ رسول خدا سے اللہ نے خطاب کیا کہ آپ کے اور میرے درمیان ہے، کافروں کہہ دیجیے میرے حبیب آپ کے میرے درمیان بس دو گواہ کافی، ایک اللہ، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم۔ یعنی یہی آیت سب سے زیادہ پسند کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ یہاں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ایک گھونٹا توجہ فرمائیے تھا نہیں میرا، یہ قرآن کریم جگہ جگہ جناب امیر کے فضائل بتاتا ہے، صرف سننے پہ اکتفا نہ کریں، پڑھیں، اس قرآن کو پڑھیں، اور اگر کوئی پڑھنا نہ جانتا ہو، واحد دنیا کی کتاب ہے جسے پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے۔ جب چھٹے امام سے کسی نے کہا مولا میں نے قرآن حفظ کر لیا، آپ کہتے ہیں دیکھ کے پڑھو، تو کیا ابھی بھی دیکھ کے پڑھو؟ مولا نے کہا صرف دیکھ کے نہیں، اونچی آواز سے دیکھ کے پڑھو۔ کہا مولا کیوں اونچی آواز سے دیکھ کے پڑھو؟ تاکہ کہا پڑھنے کا ثواب بھی ملے، سننے کا ثواب بھی ملے، دیکھنے کا ثواب بھی ملے۔ قرآن دیکھنا بھی ثواب ہے۔ ایک سخت جملہ نوجوانوں اور بچوں کے لیے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، ایک بہت بڑے استاد ہمارے ہمیشہ کہتے تھے اگر کوئی آدمی پوچھے میرا 12ویں امام سے کیسا تعلق واسطہ ہے تو اس سے کہو ذرا دیکھ تیرا قرآن سے کیسا تعلق ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن صامت ہے، وہ قرآن ناطق ہے۔ احترام کرتے ہو قرآن کا، تعظیم کرتے ہو، اسے مانتے ہو، کبھی جھوٹی قسم نہ کھانا قرآن کی، اس کی تعظیم کرنا، اسے بار بار پڑھنا، دل سے لگا کے رکھنا۔ امت میں کچھ ایسے لوگ آئے کہ جب جنگ ہوئی نا مولا علی سے، انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھا، ایسا ہوا جنگ صفین میں انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھا، یعنی قرآن کا واسطہ جنگ روکتے۔
چلو انہوں نے قرآن اٹھائے تھے، مولا کے ساتھ آنے والے کہنے لگے یا علی سامنے قرآن ہے، آپ جنگ نہیں روک رہے ہیں۔ مولا نے کہا اگر یہ قرآن مانتے ہوتے میرے مقابلے میں نہ آتے۔ کہا یا علی سامنے قرآن ہے۔ مولا نے کہا ان سے قرآن لے لو، یہ قرآن کو نہیں مانتے، تم مانتے ہو تمہیں دکھا کے دھوکہ دے رہے ہیں، یہ قرآن دکھا کے تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، یہ قرآن کو نہیں مانتے، تم قرآن لے لو، جنگ جاری رکھو۔ کہا نہیں یا علی وہ قرآن کا ہمیں واسطہ دے رہے، جنگ روکو۔ مولا نے کہا دیکھو یہ قرآن صامت ہے، خاموش قرآن ہے، صامت یعنی خاموش۔ کہ یہ قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں۔ نہیں سارا مجمع نہیں ہے، کون سا قرآن افضل ہے، صامت یا ناطق؟ بھئی خاموش قرآن ہے، بولتا ہوا قرآن ہے، جیتا جاگتا قرآن ہے، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ میری تفسیر سمجھنی ہو تو اس سے سمجھو، میں صرف قرآن ہوں، یہ قرآن بھی تفسیر بھی۔ ٹائم ہے؟ یہ قرآن زندہ معجزہ ہے۔ ایک آخری بات کہہ دوں اعجاز کے حوالے سے، پھر کل بسم اللہ کی تفسیر کو پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی بشرط حیات۔ آج سب لوگ کہتے ہیں اے کاش میں رسول خدا کے زمانے میں ہوتا، اے کاش میں جناب امیر کے زمانے میں ہوتا، اے کاش میں مولا حسن کے زمانے میں ہوتا، اے کاش میں مولا حسین۔ ایسا ہے؟ میں بھی کہتا ہوں، دن رات کہتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں کاش ہوتا، اپنی جان قربان کرتا، ان کے قدموں میں نصب رکھتا، میں ان کی قدم چومتا۔ یہ میں خطابت نہیں کر رہا، خدا کی قسم یہ خطابت نہیں، یہ میری عقیدت ہے۔ میں ان کے ہاتھ نہ چومتا، میں ان کے قدموں کو چومتا۔ میں اس زمانے میں ہوتا، ہم ان کے معجزات دیکھتے ہیں، لیکن رسول خدا کا ایک زندہ معجزہ آج موجود ہے، وہ ہے قرآن جو ہر گھر میں ہے۔ اسے کیوں نہیں دیکھتے؟ میں جانتا ہوں میری بات بری لگے گی، کیوں نہیں دیکھتے اس قرآن کریم؟ اس تبلیغی جملے پہ بھی نعرہ لگانے کا شکریہ کہ آپ حضرات جو محبت دے رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کو کسی لائق نہیں سمجھتا، میں حقیر ہوں، ناچیز ہوں، ادنا سا خادم اہل بیت ہوں، میں ممنون ہوں آپ محبت سے سن رہے ہیں میرے جملوں کو۔ لیکن عزیزان گرامی یہ زندہ معجزہ ہر گھر میں موجود ہے۔ میں نے گھر میں دیکھا قرآن کریم پورا ایک صفحے پہ موجود ہے نقش، میں نے میگنیفائنگ گلاس سے دیکھا کہ واقعی یہ سورہ مکمل ہے، میں نے بھی اپنے گھر میں ویسے ہی نقش لگایا، گھر میں آتے جاتے زیارت کرو، کیونکہ 4 چیزوں کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کا دیکھنا عبادت، مولا علی کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، اور چوتھی چیز والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھنا عبادت۔ آپ میں سے ہر آدمی عابد ہے اگر والدین کو محبت سے دیکھتا رہے۔ سب جملوں کو بہت معذرت لیکن پیش کروں گا۔ میدان گرامی یہ قرآن زندہ معجزہ، بار بار دیکھیں، یہ مولا کائنات کی یاد دلاتا ہے، رسول خدا کی یاد دلاتا ہے کہ قرآن آپ کے گھروں میں موجود ہے۔ احترام دے سے بغیر وضو کے قرآن کو چھو نہیں سکتے، فقہی مسئلہ، جلد کو پکڑ سکتے ہیں، لکھائی کو نہیں چھو سکتے۔ آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد مسائل پہ آ جاؤں گا، 2 سے 4 منٹ کی زحمت۔ قرآن لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ اٹھا کے دیکھیے، لا یمسہ کوئی مس نہ کرے قرآن کو
سوائے اس کے جو پاک ہو. الا المطہرون، اسی لیے کہا جاتا ہے وضو طہارت ہے. توجہ، وضو غسل طہارت ہے. اگر غسل نہ ہو، وضو نہ ہو، قرآن کو چھونا حرام، گناہ ہے. بغیر وضو کے قرآن کی لکھائی کو مس بھی نہیں کر سکتے. نہیں ہے مجمع. جب تک انسان پاک نہ ہو تو قرآن کی لکھائی کو چھو نہیں سکتا، کیونکہ قرآن ہے پاک. جب قرآن ثابت کو کوئی پاک نہ ہو تو چھو نہیں سکتا. اب سمجھ میں آیا، قرآن ناطق کو سمجھنے کے لیے شجروں کا پاک ہونا. وقت نہیں ہے، لیکن عزیزان گرامی آپ نے غور فرمایا، یہ کیوں فرمایا سرور کائنات کے یعنی کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے اس کے جس کا شجرہ بیان لائق نہ ہو. عزیزان گرامی یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کردار پاک رکھے تاکہ آل محمد سے قریب ہوں. دل پاک رکھیں، ان کی محبت دلوں میں آئے. اور اگر کوئی پاک نہیں تھا تو وہ آل محمد کے پاس نہیں آ سکتا. چند اچانک بارش کے چند قطرات آئے ہیں، پیش کر رہا ہوں. مسائل کی طرف جا رہا ہوں، یہ رحمت پروردگار، میں مسائل کی طرف جا رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. میں نے جملہ چند برس پہلے رضویہ میں پیش کیا تھا، اسی پہ تمام کروں. تمام اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں اس جملے کو. جناب سید الشہداء نے شب عاشور فرمایا، جو جاننا چاہتا ہے چلا جائے، کوئی نہیں گیا. اور عصر میں فرمایا، جو آنا چاہتا ہے آ جائے. حل من ناصریت ہے نا. علماء کہتے ہیں کہ کیا یہ تضاد ہے؟ معذاللہ کہ شب میں فرما رہے ہیں جو جانا چاہتا چلا جائے. اگر آپ نے بلانا ہی ہے مولا تو کیوں فرما رہے ہیں جو جانا چاہتا چلا جائے؟ اور فرمائے اگر آپ نے بلانا تھا نا عصر میں تو کیوں کہہ رہے ہیں شب میں جو جانا چاہتا چلا جائے؟ تو مولا فرمائیں گے. مرحوم شیخ جعفر شوشتری نے اپنی کتاب مولا کے فضائل میں جو لکھی نا 700 صفحے اس میں بیان کی. وہ کہتے ہیں مولا نے اپنوں میں شب عاشور فرمایا، جو جاننا چاہتا ہے چلا جائے، کوئی نہیں گیا. اپنوں میں کیوں؟ کیونکہ قیامت تک اللہ، انبیاء، ملائکہ اور مومنین جو میرے ساتھ شہید ہوں گے ان پہ سلام بھیجیں گے. کوئی ایسا نہ ہو جو سلام لائق نہ ہو تو وہ چلا جائے. اور عصر میں اپنے دشمنوں میں فرمایا، جو آنا چاہتا ہے آ جائے، کوئی نہیں آیا. کیوں؟ مولا نے کہا ایسا نہ ہو کہ ان دشمنوں میں کوئی ایسا رہ جائے جو لعنت لائق نہ ہو. کیوں؟ قیامت تک تمام دشمنان حسین کے اللہ، اس کا رسول، تمام فرشتے، تمام ملائکہ، مؤمنین، متقین، صالحین سب لعنت بھیجتے ہیں. تو دشمنان امام حسین کے سنگ سارے دشمنوں پہ لعنت ہے. تو جانے کے نام مولا حسین نے کہا جو آنا چاہتا ہے، کوئی نہیں آیا. تو مولا نے سمجھا رہے ہیں میرے والوں میں کوئی برا نہیں ہے، ہوتا تو چلا جاتا. میرے دشمنوں میں کوئی اچھا نہیں ہے، ہوتا تو آ جاتا. بس وہاں کے حضرات. تو مولا حسین نے اس انداز سے فرمایا جو آنا چاہتا. اب ایک ایسی ہستی تھی جو مولا کے پاس نہیں تھی، مولا اپنے علم امام سے جانا. نام ہے حضرت حر. حضرت حر یزیدی لشکر عمر سعد کے ساتھ
عمر سعد بہت ہی ملعون انسان، بلکہ انسان ہی نہیں تھا، درندہ تھا۔ میں بہت معافی چاہوں گا، سوال شروع ہو چکی ہے، مکمل کر لوں مسائل۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں، بس میرے بھائی مولا آپ سب لوگوں کو سلام۔ ٹائم ہے، بس میں زحمت تمام۔ تو جناب سید الشہداء جانتے ہیں اپنے علم امامہ سے، ایک ایسا ہے جو ان شہداء میں ہے لیکن ابھی آیا نہیں۔ بہت سے علماء کہتے ہیں اسی لیے آپ نے 9 محرم کو جناب عباس سے کہا ذرا ان سے کہو ابھی جنگ نہ کریں، تم نے مجھے محرم کل مار دیا۔ ابھی کچھ لوگ پہنچے نہیں۔ حضرت ہو 9 محرم گزار کے، شب عاشور گزار کے آئے۔ شب عاشور حضرت ہر نے ایک جملہ سنا، کسی چھوٹی سی بچی کی آواز آ رہی ہے، العطاش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ لیکن نا جس میں انسانیت ہوگی وہ خود بخود حسینی بن جائے۔ بس حضرت ہر نے سنا بچوں کے رونے کی آواز آ رہی، کیا کیا؟ عمر سعد کے خیمے میں گئے، بس ایک سوال کیا، اے عمر سعد اتنا بتا دے کیا واقعاً کل جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے کہا اور ایسی جنگ ہوگی کہ ان کے سر کاٹ دیے جائیں گے، ان کے بازو تن سے جدا کر دیے جائیں گے، ہم لاشیں پامال کر دیں گے۔ بس حضرت ہر نے یہ سنا، جواب نہیں دیا، خیمے سے باہر آ گئے۔ جب باہر آئے تو جناب ہر کا بدن لرز رہا تھا۔ ایک آدمی آیا کہا ہر اگر کوئی مجھ سے پوچھتا نا کہ لشکر یزید میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا ہوں، تو 72 سے ڈر گیا؟ یہ بھوکے پیاسے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کھایا، ان کے پاس پانی نہیں ہے، یہ لڑ نہیں پائیں گے، ہماری فوج بہت بڑی ہے، کام کیوں رہا؟ جناب ہر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہا مجھے 72 سے ڈر نہیں لگتا، مجھے حضرت فاطمہ سے بہت ڈر لگتا، میں جناب زہرا سے بہت ڈرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ بیوی کی بددعا میں لگ جائے، یہ بیوی کے بچے تڑپ رہے ہیں، یہ آل فاطمہ میں پیاس ہے۔ حضرت ہر کو بیوی سے بڑی عقیدت تھی، بیوی کی بہت عظمت کا قائل تھا جناب سیدنا۔ ہے نا روایت میں کہ 2 محرم کو جب پانی پلایا تھا مولا حسین علیہ السلام پورے 1000 لشکر کو گھور کے، جب نماز کا وقت ہوا مولا نے کہا ہو نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہے، تو اپنے لشکر کے ساتھ وہاں نماز پڑھ لے، میں اپنے انصار کے ساتھ یہاں۔ تو جناب ہر نے ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام کو کہا حسین آپ کے ہوتے ہو میں نماز پڑھاؤں گا، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ مولا نے نماز پڑھائی، جانتے ہیں نا کہ یہ اتنی عقیدت رکھتا ہے، نماز پڑھائی مولا نے، اپنے زلجنہ پہ سوار ہوئے، جیسے ہی لجام فرس میں ہاتھ ڈالا ہر آگے بڑھے اور امام حسین کے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا، کہا حسین میں جانے نہیں دوں گا، مجھے عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا گرفتار کرنے کے لیے۔ تو مولا نے مرتبہ جناب ہر کو دیکھا، کہا لیکن کلام کا یہ شیخ اور آرام سے بات کر، تو اکیلا ہے، میرے ساتھ میری بہن ہے۔ اور پھر دوسرا جملہ کہا فقلت تو تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو جانتا نہیں تو نے کس کا راستہ روکا؟ کچھ دیر تک حضرت ہر مولا حسین کو دیکھتے رہے، اور جانتے کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد کہا حسین اگر پورے عراق میں مجھ سے کسی نے میری ماں کا نام لیا ہوتا میں اسے یہی جملہ پلٹا دوں، لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں فاطمہ، آپ فاطمہ کے لال۔ علماء نے بڑی بحث کی کہ مولا علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ شہداء میں ہے، یہ میرا ساتھ دے گا، تو پھر کیوں کہا تیری ماں تیرے ہم میں بیٹھے؟ کہا مولا نے اسی لیے کہا تاکہ حضرت ہر کو سوچنے پہ مجبور کر۔ جب ہر نے سنا نا اپنی ماں کا نام تو فوراً سوچنے لگے، کہوں حسین سے آپ کی ماں؟ کہا
کہا نہیں یہ تو فاطمہ کے لال ہے۔ 2 محرم کو سوچنا شروع کیا، 9 محرم تک سوچتے رہے۔ اب 9 محرم کو فیصلہ کیا نہیں میں یزید کے ساتھ نہیں رہوں گا، میں حسین کی طرف جاؤں گا۔ اب جب جانے لگے نا تو جناب حر کی آنکھوں میں آنسو بدل لرز رہا، اگر دیکھ سکتے تو دیکھیے گا، نہیں تو کربلا چلیے گا آنکھیں بند کر کے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا، اپنا گھوڑا لے جا رہا ہے، جناب حر نے سوال کیا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا حر دیکھ کے نہیں اتنی گرمی، میں گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا ہوں۔ جناب حر نے کہا حر گھوڑے اور اونٹ پانی پی رہے ہیں، فاطمہ کی پوری نسل پیاس ہے، اور تم نے روکا تھا، تو حسین کا مجرم ہے۔ بس یہ کہنا تھا جناب حر کا، بس جناب حر کے آنسو بہنے لگے، تیزی سے چلنے لگے مولا حسین کے خیمے کی طرف۔ جیسے مولا حسین کی طرف بڑھے نا، جناب حر کا بیٹا علی بن حر، بھائی غلام، کچھ نے لکھا بھائی اور غلام دیا۔ بیٹے نے پوچھا بابا کہاں جا رہا ہے؟ کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہوں، جنت حسین کے پاس ہے۔ کہا بابا جنت میں تنہا جا رہا ہے؟ کہا بیٹا چلنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ جنت چلو۔ جب جانے لگے نا تو اچانک جناب حر نے روکا، اب ضرور میری طرف دیکھیے گا۔ جناب حر نے بیٹے سے کہا بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دے۔ کہا بابا کیوں؟ کہا ان ہاتھوں میں حسین کی سواری کی لگام میں ہاتھ آیا، یہ ہاتھ مجرم، رومال باندھا۔ کہا بیٹا میری آنکھوں میں پٹی باندھ۔ کہا بابا جان کیوں؟ کہا بیٹا ان آنکھوں نے حسین کو غضب سے دیکھا۔ پورے لشکر یزید پہ ایک ہستی کا بہت روب تھا، وہ ہے حضرت عباس۔ جیسے ہی حضرت حر کو آتا دیکھا، مولا حسین علیہ السلام نے آواز دی عباس مہمان آ رہا ہے، آپ خود جائیے استقبال کے لیے۔ جناب حر کو آواز آئی کوئی ہستی آ رہی، آنکھوں میں پٹی ہے، سوال کیا بیٹا کون آ رہا ہے؟ کہا بابا عباس ابن علی آ رہا ہے۔ حضرت عباس کا بہت روب، تو جناب حر نے فوراً کہا بیٹا عباس ابن علی کو بتا دو ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے، ہم توبہ کے لیے آ رہے ہیں۔ جناب عباس نے فرمایا حر میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں۔ بس میں وقت تمام ہو گیا، 5 سے 7 منٹ کی زحمت ہوئی، سارے بندے کی توجہ چاہیے، میرا آپ سے بات ہے، ہر آنکھ میں آنسو آ گیا۔ جناب حر نے فوراً اپنے ذہن میں سوچا کہ پیاسا کنویں کے پاس نہیں آیا، کنواں پیاسے کے پاس آیا، حضرت عباس علیہ السلام۔ تو کیا کیا جناب عباس نے؟ فوراً ہاتھ کھولے، آنکھوں کی پٹی کھولی، جناب حر کا بازو پکڑا، کہا حر آنکھیں کھولو، سامنے مولا حسین۔ جناب حر نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، قدموں کو چومنے لگے اور ایک سوال کیا۔ جیسے مولا حسین نے بازو پکڑے نا جناب حر کو اٹھایا، تو جناب حر نے بس ایک سوال کیا یا حسین حل من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ سوال بتا رہا ہے کہ حضرت حر یہ سوچ رہے تھے کہ میرے توبہ کے دروازے بند ہو گئے، اب میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اب میرا جملہ سنیے گا، جانتے مولا حسین نے کیا فرمایا؟ مولا نے ایک مرتبہ جناب حر کو پکڑا، سیدھا کھڑا کیا، قدموں سے اٹھایا، سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا حر جہاں میں نے تجھے معاف کیا، حر میری ماں فاطمہ نے تجھے معاف کیا، حر میرے بابا علی مرتضیٰ نے تجھے معاف کیا، حر میرے نانا رسول خدا نے تجھے معاف کیا، حر میرے اللہ نے تجھے معاف کیا۔ اب ایک مرتبہ جناب حر نے مولا کی بارگاہ میں عرض کی، بس 5 سے 7 منٹ، کہا مولا آپ نے اگر مجھے معاف کر دیا ہے نا تو سب سے پہلے مجھے جنگ کی اجازت ہے۔ مولا نے فرمایا آپ ہمارے مہمان ہیں، مہمان کو پانی پلایا جائے اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ جناب حر کے آنسو بہنے لگے، کہا مولا اب مجھے پانی کا تذکرہ نہ کیجیے۔ مولا 2 محرم کو میں نے خیمے اٹھوایا، مولا مجھے معاف کر دے۔ ایک پانی کا بڑا صدمہ تھا حضرت حر کو، دوسرا کس بات کا؟ کہا ٹھیک ہے حر اجازت سے آپ پہلے جا سکتے ہیں۔ کہا مولا جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا نا تو آپ نے کہا تھا آنا آپ سے بات کریں، تو تنہا ہے میرے ساتھ میرے بہن ہے۔ مولا کیا ممکن ہے
میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگ رہا ہوں. مولا حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت حر کو دیکھا، پھر کہا عباس حر کو زینب کے خیمے کے باہر کھڑا ہوا. جناب حر آیا، جہاں بیویاں تھیں نا وہاں باہر کھڑے ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہے، سر پہ خول ہے، زرہ پہن رکھی ہے. جناب حر نے بلند آواز سے کہا اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیوی ہو، اے علی و بطول کی بیٹی ہو، میں آپ کا مجرم ہوں، میں نے آپ کے بھائی کا راستہ روکا، مجھے معاف کر دیجیے گا. روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجیے گا. بس یہ جملہ کہنا تھا، بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی. جناب سیدہ کا نام آنا تھا، ساری بیویاں رونے لگی. جناب حر کے کانوں میں آواز کری کہ بیویاں رو رہی ہیں. حضرت حر نے ایک مرتبہ اپنے سر سے خود اتارا، اپنے آپ کو زمین پہ گرایا. جیسے زمین پہ گرایا سر میں خاک ڈالنے لگے، چہرے پہ ماتم کرنے لگے. میرے بھائی وہاں پہ ہوش ہونے میں بہت آزاد چاہتا ہے، اور ہم مسائل نہ پڑھوں، مکمل کروں نہ کروں. میرا بچہ، میرا بھائی، مکمل کروں مسائل کو. میں بیویوں کے مسائل میرے بہت سے بات جوان برداشت نہیں کر پاتے. میں نے دیکھا ہے میرے جتنے بھی پشتون بھائی ہیں نا، پٹھانوں میں بیویوں کے نام نہیں سنے جاتے، بے ہوش ہو جاتے ہیں. میں نے پٹھانوں میں بڑی تکلیف سے پڑھی ہے، مجھے پتا ہے. میرے بھائی بچہ ہے، جوان بھائی ہے، بے ہوش ہو گیا ہے. اب سننے کے آخری جملے پیش کرو، مجھے برداشت، آپ معاف کر دیجیے. ایک مرتبہ جناب حر کے سر میں خاک ڈالی، چہرے پہ ماتم کیا اور خود کہا اے حر تو نے دوسری مرتبہ سیدہ کی بیٹیوں کو رلایا. اب جناب زینب نے آواز دی حر میں روز قیامت اپنی ماں سے میری شفاعت کروں، میں کہوں گی اماں حر کو معاف کر دے، حر نے حسین کا ساتھ دیا. ہے ٹائم؟ 2 منٹ کی زحمت. جناب حر نے دیکھا اتنا بڑا لشکر ہے، پہلے فوراً کہا بیٹا آپ جائیے جنگ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ مجھے مرتا دیکھیں، آپ جنگ نہ کریں، حسین کا ساتھ چھوڑ دیں. ایک مرتبہ جناب حر نے کہا بیٹا آپ پہلے حملہ کریں. جناب حر کے بیٹے نے حملہ کیا. بیٹا بھوکا پیاسا نہیں تھا، وہ اس طرف سے آیا تھا. بڑا مقابلہ کیا جناب حر کے بیٹے نے، لیکن آخر اکیلا تھا. وہاں بہت بڑی فوج تھی، کچھ دیر لڑتا رہا. اچانک کسی مظلوم نے جناب حر کے بیٹے کے سر میں گوشت مارا. گوشت کا لگنا تھا. بیٹے نے آواز دی بابا میری مدد تو آئی. بابا میں گھوڑے سے گر گیا. جوان بیٹے کا لاشا تھا. جناب حر سے آواز سننے میں برداشت نہیں، تیزی سے گھوڑے کو دوڑایا. جیسے ہی پہنچے دیکھا مولا حسین پہلے سے موجود ہے. جناب حر نے کہا مولا کیوں زحمت کی، مجھ غلام کا بیٹا ہے، لاشا میں خود اٹھا لوں گا.